جی السلام علیکم جی اسٹوڈنٹس، تیسرا شعر حضرت علامہ محمد اقبال کا. آپ فرماتے ہیں وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. بیٹا اس کا مفہوم جو ہے مرد مومن سے حضرت اقبال کا خطاب ہے. حضرت اقبال مرد مومن سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو سنگ پتھر اور خشت اینٹ، یہ جو تیرے سامنے پتھر اور اینٹ سے بنی ہوئی دنیا جو ہے یہ تیری پناہ گاہ نہیں، بلکہ تیرا جہاں وہ ہے جسے تو خود پیدا کرے، جسے تو خود بنا. یہاں پہ نا میں حضرت اقبال جو ہے وہ ہمیں درس خودی بھی دے رہے ہیں. یہاں پہ حضرت اقبال جو ہے مرد مومن کو درس خودی بھی دے رہے ہیں اور مسلسل عمل کی تلقین بھی فرما رہے ہیں کہ ہمیں جو مسلسل عمل میں رہنا چاہیے. اور جیسا کہتے ہیں نا کہ رک گئے تو دیکھنے آئیں گے لوگ، عافیت اب گھومتے رہنے میں ہے. اور جیسا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی. جتنی کوشش کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے اس کو وہی کچھ جو ہے اللہ عطا کرتا ہے. جتنا جس کے لیے کوشش کرے گا اللہ اسے عطا کرے گا. اللہ کسی کی محنت جو ہے وہ رائے گا نہیں فرماتا. ایک بار پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جہاں ہے جو سنگ و خشت سے تعمیر کیا گیا ہے، یہ جو تعمیرات ہم دیکھ رہے ہیں، اچھا اس سے یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اگر ہم بلڈنگ دیکھتے ہیں، بہت بڑی بلڈنگ دیکھتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ حیران ہو جاتے ہیں کیسی خوبصورت بلڈنگ ہے، کتنی پیاری بلڈنگ ہے. اچھا پھر اس کے بعد ہمیں بنانے والے کا بھی خیال آتا ہے کہ یہ کس نے بنائی ہے، کون اتنا ماہر کاریگر ہوگا جس نے بھائی یہ بلڈنگ بنائی ہے، کیا کہیں اس بلڈنگ کے. اچھا اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بلڈنگ بنی تھی پہلے، بلڈنگ بننے سے پہلے اس شخص کے ذہن میں خیال ضرور آیا تھا، اس بلڈنگ کا تخیل ضرور تھا، فکر تھی، افکار تھے، تخیل تھا، تصور تھا، تو پھر اس نے اس کو جو ہے وہ اس کو بنایا کہ میں ایسا سکیچ بناؤں گا، ایسی بلڈنگ بناؤں گا، ایسا جہاں بناؤں گا. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پہلے جو کوئی ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، تصورات، تخیلات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، تخیل ہوتا ہے، پھر ہم اس کو جو ہے اس پہ عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے تصورات کیسے ہیں، ہم سوچتے کیا ہیں، ہم کس طرف سوچتے ہیں، اور ہمارے افکار جو ہیں کیسے ہیں. فکر سے بات بنتی ہے. آپ کے فکر ہوگی تو آپ عمل بھی کریں گے، فکر نہیں تو آپ بے عمل بیٹھے رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کے جہاں دیکھے ہوئے تو اپنا اس کو جہاں نہ سمجھ. یہ دوسروں نے جو تعمیرات کر رکھی ہیں اس کو اپنا جہاں نہ سمجھ، وہ تیرا جہاں نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ان کو دیکھ نہیں بلکہ اپنے جہاں کو تعمیر کر، اپنے جہاں آپ بنا. ایک بات یہ ہے کہ اس کو دنیا نہ سمجھ، یہ دنیا نہیں ہے. یہ جو دنیا ہے، یہ جو جہاں ہے، یہ مرد مومن کا ٹھکانہ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں مرد مومن کے سامنے. بلکہ مومن کا تو مقام ہی الگ ہے. مومن کا مقام تو عرش مولا ہے. مومن تو یہاں جو ہے، یہ جو سامنے اس کے یہ جہاں جو ہے بنایا گیا ہے، یہ مومن کے لیے نہیں ہے. اور حضرت اقبال فرماتے ہیں نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں ہے جہاں کے لیے. اور جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ آپ جہاں اگر نیا بنانا چاہتے ہیں تو اس کی جو نمود ہوتی ہے افکار تازہ سے ہوتی ہے. اور سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، پتھر وہی سے جہاں پیدا نہیں ہوتے، افکار سے جہاں پیدا ہوتے ہیں. اور ابا سے شکوا تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، اور فضول ہے تیرے شکوے، فضول ہے تیرے. حضرت اقبال نے ہمیں تقدیر کا تصور بتایا ہے کہ تصور تقدیر کیا ہے. یہ جو ہم شکوہ کرتے ہیں نا کہ اللہ نے مجھے یہ دے دیا، میری قسمت میں یہ لکھا تھا، نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہمارا عمل جو ہے وہ کیا ہے، عمل ہم کیسے کر رہے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے. جیسا ہمارا کردار ہوگا ویسے ہماری تقدیر ہوگی. اور
ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی میری تقدیر میں یہ لکھا گیا، ان کے لیے ایک کویسچن میں یہ کرنا چاہتا ہوں بیٹا، یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میری قسمت میں یہ اللہ نے لکھا ہے اور پہلے سے لکھا گیا تھا، تو میں یہ پوچھتا ہوں ان سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آپ کی جو قسمت میں لکھا وہ اللہ نے لکھا، کیا اب اللہ فارغ ہے؟ اللہ فری بیٹھا ہے؟ اللہ آزاد ہے؟ کیا اللہ اس چیز پہ قادر نہیں کہ وہ آپ کی قسمت کو مٹا کے دوبارہ لکھ سکے؟ اللہ قادر ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت عمل کی۔ ہمارا عمل ہوگا، ہمارا کردار ہوگا، تو انشاءاللہ ہماری تقدیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اچھی کرتے رہیں گے، بناتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔